الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن تاریخ اسلام کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ دو اہم واقعات، ایک تو یوم الفرقان کا دن کہ آج کے دن 313 صحابہ کرام نے میدان بدر کے اندر کفار کے 1000 کی تعداد میں آنے والے لشکر کو بری طرح شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اور دوسرا یہ واقعہ کہ آج کے دن ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا تھا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آج کے دن انتقال ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ سنیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا، صدیقہ اور حمیرہ لقب تھا۔ ام عبداللہ کنیت تھی، قریش کے خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ والدہ کا نام ام رومان تھا، والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کے بارے میں ذہانت اور حاضر جوابی کے متعلق تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے چونکہ دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچنا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا بچپن میں اترنے والی آیات و احکام کو بھی یاد رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیات کریمہ نازل ہوئی، اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ اور بہت ساری معتبر روایات کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا ہوئی۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی جو فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی۔ سورہ نور کے اندر کا ترجمہ اور تفسیر اگر ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو اس کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی شان کس طریقے سے بیان کی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوا تھا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہیں یاد دلایا۔ آپ رضی اللہ عنہا حج کی بھی شدت سے پابند تھی اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھی۔ غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھی۔ 17 رمضان مبارک 58 ہجری جنت البقیع میں انسانوں کا اس قدر رش ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی وفات 17 رمضان مبارک منگل کے دن بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور مدینہ کے قائم مقام حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا کروائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین قریبی عزیز اور آپ کے بھانجے، ان سب نے آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی۔ جنت البقیع میں تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا انتخاب تھا۔ انہوں نے کمال ایثار سے اپنے عظیم
شوہر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تدفین کے لیے رکھی گئی اپنی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اور خود دیگر ازواج مطہرات کے قریب دفن ہونا پسند فرمایا تھا۔ اس موقع پر ایک شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بہت ہی خوبصورت اشعار کہے۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ میرا قلم یہ میری زباں، کیا شان کریں گے تیری بیاں۔ قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری عظمت کے۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سبق سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔